بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی ایک زوردار اور معرکۃ الآراء تقریر ہوئی، اور اس کے چند ہی گھنٹے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ عمران خان نے ایک ریکارڈڈ خطاب کیا، جبکہ نریندر مودی بنفس نفیس وہاں موجود تھے اور انہوں نے براہ راست جنرل اسمبلی کے ارکان سے خطاب کیا۔ عمران خان کی تقریر کے فوراً بعد میں نے نریندر مودی کی تقریر کا انتظار کیا، اور کوئی یک طرفہ اس پہ نہ کوئی حرف لکھا اور نہ کوئی لفظ بولا، بلکہ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ ان دونوں تقاریر کے آئینے میں، ان دونوں تقاریر کے مہذب عدسے میں کشمیر کو جانچنا چاہتا تھا، اور کشمیر کے آنے والے دنوں میں کشمیر کے مستقبل کو سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ دو تقاریر دو مائنڈ سیٹس کی علامت اور پہچان تھیں۔ اس حوالے سے اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے میں اور اس کے آئینے میں کشمیر کو دیکھنا میں سمجھتا تھا کہ لازم تھا۔ یہاں عمران خان اور نریندر مودی کی تقاریر کا تقابلی جائزہ، ان میں ان کی معنویت، ان کی گہرائی اور ان میں الفاظ کے چناؤ پر بات کرنا تو مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال عمران خان نے اس خطے کو درپیش مسائل پر بات کی، ان مسائل پر بات کی جو حقیقت بن کر اس وقت اس خطے کا اور اس خطے کے لوگوں کا جینا اجیرن کیے ہوئے ہیں۔ مدت دراز سے اس خطے کے لوگوں کو اپنا یرغمال اور قیدی بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس نریندر مودی کی جو تقریر تھی وہ ایک تصوراتی اور دیو مالائی داستان تھی، ایک ایسے بھارت کی اور ایک ایسے گلوب اور ایسی گلوبل پاور کی کا خواب تھا اس میں، کہ جس کا زمین پر ابھی تک کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ اور اس میں جہاں عمران خان کی تقریر کا اچھا خاصا فوکس کشمیر پر رہا، کشمیر کے حالات پر رہا، وہاں کے عوام کے مزاج اور ان کے رجحانات پر رہا، وہیں نریندر مودی نے ایک بار بھی لفظ کشمیر نہیں کہا۔ ایون یہ کہ جب وہ ٹیررزم کا حوالہ دے رہے تھے جو وہ اکثر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے کشمیر کا حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ افغانستان کی بات کی۔ اس بار نریندر مودی نے اپنا فوکس وہ افغانستان پر رکھا، ٹیررزم کی بات ملفوف انداز میں کی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ افغانستان میں لگنے والا جو زخم ہے وہ کشمیر سے زیادہ بڑا اور زیادہ گہرا گھاؤ ہے۔ کشمیر افغانستان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی بھارت کے لیے، وہ شاید اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں بیٹھ کر کشمیر پر چین اور بھارت کو کنٹین کرنا، وہاں ان کا جواب دینا نسبتاً زیادہ آسان تھا۔ اور یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ ختم ہونے سے، افغانستان میں طالبان کے لوٹ آنے سے یہ خدشہ ہے بھارت میں کہ اب اس کا جو وہ کشمیر پر جو جواب دینا چاہتا تھا بذریعہ افغانستان، براستہ افغانستان، شاید اس کے امکانات اور آپشنز محدود ہو گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے بھی کشمیر کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کی بجائے افغانستان کے ایک وسیع تر حوالے کی بات کی اور ایک حوالہ دیا۔ حقیقتاً یہی اس وقت جو ایک کشمکش چل رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان،
اس کا ایک موڑ اور ایک مقام اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا قضیہ ختم ہو کر رہ جائے، کشمیر کا نام کہیں دنیا میں نہ ابھرے، کسی سٹیج پہ بلند نہ ہو اور کسی کینوس پہ کشمیر کی تصویر نہ بنے، کشمیر کے خد و خال نہ بنے۔ اور پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ ہر جگہ کہیں موسم کی بات ہو رہی ہو، کہیں کوئی بھی اکانومی کی بات ہو رہی ہو، کہیں ماحولیات کی بات ہو رہی ہو، کسی نہ کسی بہانے اس سٹیج پہ، اس فورم پہ کشمیر کا نام ابھرے۔ یوں یہ دو حکمت عملیوں اور دو سوچوں کی ایک کشمکش ہے جو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دو تقاریر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جنرل اسمبلی میں جو یہ تقاریر ہوئیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر ایک بار پھر مرکزی نگاہ رہے گا، فلیش پوائنٹ بنا رہے گا۔ نریندر مودی نے اپنے تئیں اس مسئلے سے پہلو تہی کی، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور ایک وسیع تر تناظر بنا کر اپنا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عمران خان کی تقریر کے بعد بھارت کا میڈیا مسلسل اس انتظار میں تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ نریندر مودی بہت مسکت جواب دیں گے اور دہشت گردی کا منترا پڑھتے ہوئے ٹوٹ پڑیں گے عمران خان پہ، ایک یلغار کریں گے، کشمیر کی بات کریں گے، پاکستان کی جو دوسرے اقدامات ہیں اس حوالے سے ان پہ بات کریں گے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی کی اس بہت ہی پھسپھسی اور تصوراتی قسم کی اس تقریر نے ان پہ بھی مرزا غالب کے اس شعر کی معنویت اور حقانیت ثابت کی کہ ہم نے سوچا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پہ تماشا نہ ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد تقریر کے بعد جو بھارت کے میڈیا میں ایک دنگل مچنا تھا وہ اس انداز سے نہ مچ سکا، کیونکہ شاید نریندر مودی پوری طرح ان کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے۔ اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے فیوچر میں ایک سرد جنگ پوری طرح ابھر چکی ہے۔ اس سرد جنگ میں اپنے اپنے مقام کا تعین کر رہے ہیں تمام ممالک۔ ایک طرف مغربی بلاک ہے جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایشین بلاک ہے جس کی قیادت چائنا کے پاس ہے، اور اس بلاک میں جو مزید تقسیم ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا کی سطح پر، اس میں بھارت امریکہ کے ساتھ ہے، بلکہ امریکہ کی جو بارات ہے اس کا شہبالہ ہے، اور جو پاکستان ہے وہ اپنے ایک روایتی دوست چین کے ساتھ اس میں کھڑا نظر آتا ہے۔ سو ایک ایسی تقسیم میں اب کشمیر کے لیے کیا امکانات ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ 5 اگست کے بعد بھارت نے جو گرے ایریا تھا، جس پر بات کا امکان تھا، جس پر گفتگو کا امکان تھا، جس پہ مفاہمت کی کوئی راہیں تلاش کی جا سکتی تھی، وہ امکان 5 اگست کو بھارت نے ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی گرے ایریا ایسا نہیں رہا کہ جہاں جا کر بات کی جا سکے۔ اب سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں، اب امن کی کوئی آشا چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب امرتسر اور لاہور کے ہوٹلوں میں پیس کے نام پہ اور فرینڈشپ کے نام پہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے اور شام کی رنگین محفلیں برپا کرتے ہوئے ہمیں کوئی وہ ثقافتی طائفے نظر نہیں آتے۔ اب وہ موم بتیوں والی آنٹیاں بھی ہمیں واہگہ پہ اور راجستھان کے بارڈر پہ کھوکھرا پار پہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں موم بتیاں جلاتی ہوئی، جیسا کہ گزشتہ دہائیوں میں ہوا جب امریکہ کے زیر اثر ایک پیس پروسیس چل رہا تھا۔ مودی کے 5 اگست کے اقدام نے وہ سارا جو فرق ہے، وہ جو خلیج ہے، وہ جو گراؤنڈ تھی مشترکہ کسی مفاہمت کی، کسی سمجھوتے کی، وہ مفاہمت کی اور وہ سمجھوتے کی گراؤنڈ جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب دو طاقت ہے
وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی نظر آتی ہے ہمیں۔ اور اس میں اس بات کا بھی امکان کم نظر آتا ہے کہ مغرب میں اب پاکستان کا جو کشمیر نیریٹو ہے وہ وہاں کوئی جگہ پائے گا، الا یہ کہ جب تک مغرب کی بالادستی کے حامل عالمی اداروں میں مغرب کا اثر رسوخ محدود یا کم نہیں ہوتا اور چین اس کو ریپلیس نہیں کرتا، اس وقت تک امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپی یونین سے، ایون یہ کہ اقوام متحدہ سے بھی کسی بڑی تبدیلی کی، کسی بڑی سہولت کاری کی، کسی بڑی انوالومنٹ کی توقع نہیں کی جانے چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ ماضی کی سرد جنگ کی طرح نئی جو سرد جنگ ابھر رہی ہے، بلکہ ابھر چکی ہے، کشمیر اس کا بھی قتیل ہوگا، اس کا بھی مقتول ہوگا، اور اس کراس فائر میں جو بڑی طاقتوں کے درمیان چل رہا ہے یا جس میں تیزی آنی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں کشمیر کا وجود ماضی کی سرد جنگ کی طرح گھائل ہوتا رہے گا، کیونکہ مغربی بلاک اور سوویت یونین کی کشمکش میں بھی جب بھی امریکہ نے کوئی موو چلائی تو سوویت یونین نے اس کی مخالفت کی۔ آج بھی یوں لگ رہا ہے کہ اگر امریکہ یا چائنا کا جو بلاک ہے وہ کوئی موو چلائے گا تو دوسرا بلاک اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ 5 اگست کے بعد چین نے جو سفارتکاری کا محاذ ہے اس میں سلامتی کونسل میں وہ اپنے ذمہ لیا تھا، لیکن امریکہ نے ہیلوں بہانوں سے اور مغربی بلاک نے، جس میں فرانس بھی شامل تھا، ہیلوں بہانوں سے اس کوشش کو اور کسی زوردار انداز سے اس عالمی فورم پر کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آنے دیا، نہ ہی کوئی مشترکہ ایسا اعلامیہ جاری ہونے دیا جس سے بھارت پر کوئی دباؤ پڑتا۔ اب جو آنے والے دنوں کی تصویر ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ طاقت اب طاقت کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ درمیان میں جو ایڈیمز تھے امن کے، بھائی چارے کے، بات چیت کے، وہ ایڈیمز اب دوبارہ متروک ہو رہے ہیں، اور یہ وہ دکھ ہے، شاید یہ وہ غم ہے، یہ وہ زخم ہے کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، جب کہ 2 ملکوں کے رہنماؤں نے تقریریں کر لی ہیں، تو اس کے بعد بھی جو بھارت کا میڈیا ہے یا جو بھارت کے دانشور طبقہ ہے وہ افغانستان میں اور طالبان کی آمد پر وہ بحث کر رہا ہے، اور اس پر وہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، بجائے اس کے کہ جنوبی ایشیا کے 2 روایتی حریف ملکوں کے مسائل پر بات ہوتی اور ان کے درمیان دیرینہ اور پھنسے ہوئے معاملات پر بات کی جاتی۔ لیکن آج بھی وہاں افغانستان پر بات ہو رہی ہے، طالبان پر بات ہو رہی ہے، طالبان کی جو آزاد کشمیر اور مظفر آباد میں آمد اور پھر ان کے مزید بروئے کار آنے پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کشمیر جو ہے ایک مغربی اور ایشین بلاک کے درمیان جو ہے اس کشمکش کا، اس رساکشی کا قتیل بن رہا ہے، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ کشمیر پر آنا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک نئے پہلو کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہی کچھ فیصلے کرے گی۔ جب بات چیت کے گرے ایریاز ختم ہو جائیں گے اور جب دونوں متحارب قوتیں قریب سے قریب تر ہوں گی اور آئی بال ٹو آئی بال ہوں گی، تو پھر اس کا منطقی نتیجہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اور طاقت کے زور پر کیا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔